السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو مفصل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ گھرم وڈی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو مفصل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملعونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں۔ دیش کے اندر جو ادھم مچا گیا ہے، ابھی بابا صاحب امبیڈکر کے اوپر جو الزام لگائے تھے امت شاہ نے، ابھی اس کو صحیح طریقے سے معافی بھی نہیں چاہے، صحیح طریقے سے کیا غلط طریقے سے بھی معافی بھی نہیں چاہے، اور ریزائن تو پرسوں دینے کے لیے تیار ہوا تھا لیکن معافی نہیں چاہتا بول کے بولا۔ اب بیٹھے بٹھائے جو ہے سو نہرو کو بھی اس کٹگرے میں لے لیے وہ لوگ، نہرو کو بھی اس کٹگرے میں لے لی۔ لیکن ان کی بھئی یہی بتا دوں آپ لوگوں کو، ان کا یہ ایک منصوبہ، ایک پلان کے تحت کام کر رہے ہیں لوگ۔ منصوبہ یہ ہے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیو، بالکل امبیڈکر صاحب کی سمویدھان کو یہ لوگ نکال پھینکنا چاہ رہے ہیں۔ یہ ان کو چاہیے ہندو راشٹر، ان کو چاہیے اکھنڈ بھارت، اور یہ لوگ اپنا سمویدھان خود بنانے کی چکر میں ہیں، جو کہ دیش کو توڑنے کی بات کر رہے ہیں لوگ۔ سیدھی سی بات ہے، جو جس طریقے سے یکجہتی سے ہم رہتے ہیں، جو محبت سے ہم رہتے ہیں، جو سارے مل جل کر سارے مذہب کے لوگ جس طریقے سے ہندوستان کی ایک تہذیب جانی جاتی ہے، مانی جاتی ہے، اس کو ختم کرنے کے یہ منصوبے ہیں۔ اور میں یہ کہوں گا میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، یہ ہمارے ہریجن بھائی خاموش کیوں ہیں؟ اتنا کچھ ہو رہا ہے، حالانکہ کانگریس پارٹی اور یو پی اے جس طریقے سے روڈوں پہ نکل آئی ہے بابا صاحب امبیڈکر کے شان میں گستاخی کرنے کے اس میں، لیکن ہماری عوام ابھی تک خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ خیر، جو ہوتا سو ہوتا، وہ تو دیکھیں گے، وہ تو انشاءاللہ تعالی ان قریب پتہ چل جائے گا۔ دوسری خبر ہمارے دیش کے باہر کی ہوگی، جو کہ فلسطین کے لیے اچھی خبر نکل کر آئی ہے۔ جس طریقے سے سارے فلسطین کو اور خدا کو آزاد کرا لیا گیا ہے، وہاں پہ اب کوئی بھی اسرائیل کا جندی نہیں ہے، وہاں پہ ویسی کوئی گندگی نہیں ہے۔ جتنا نقصان کرنا تھا یہ لوگ نقصان کر چکے ہیں، اور ان کو اسرائیل کو بھی اس سے زیادہ، اس سے کئی گنا زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ اور اسرائیل کی اور امریکہ کی اوقات بھی صحیح معنوں میں ایران نے دکھایا ہے۔ یہ ٹائم تو یہ پتہ چل چکا ہے، اور ایران کے دل میں جو تھا بھرے ہوا، وہ یہ ٹائم پہ موقع جو ملا اس نے پورا خالی کر دیا اور نکال لیا۔ اگرچہ یہاں پہ امریکہ نے کوئی نجیز حرکت نہیں کی، اگرچہ امریکہ کوئی ویسی حرکت کرتا تو امریکہ کو کچلنے کی تیاری میں تھے، جس میں رشیا، کوریا، یہ دو ممالک تو بالکل لوہا چاپتے بیٹھے تھے کہ یہ فالڈ میں آ جائے اور یہ لوگ اس کا معقول جواب دے۔ لیکن اس کی بھی شان پتی دیکھیے آپ، خالی بولتے رہا، پکار لیتے رہا پہلے، بعد میں جو ہے سو اسرائیل سے بھی کوئی ناتا نہیں ہے، رشتہ نہیں ہے بول کے پیچھے ہٹ گیا۔ کیونکہ جب اس کی پھٹنے کی بات آئی تو اس نے اپنی دوری اختیار کر لی، کیونکہ اس کو پتہ ہے اگرچہ اس کی تائید کریں گے، سپورٹ کریں گے تو بہت مار پڑے گی، بہت مار کھانی پڑے گی۔ تو اسی لیے عقل مند کو اشارہ کافی بول کے یہ پیچھے ہٹ گیا۔ تو آپ لوگوں کو یہی بتا دیں میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، آج کی ویڈیو کا مطلب یہی ہے کہ فلسطین تقریباً آزاد ہو چکا ہے، لیکن سرکاری طور پہ اعلان باقی ہے۔ شاید ہو سکتا منڈے کے دن یہ اعلان ہو جائے گا۔
اور جس طریقے سے اس نے جو بولا تھا کہ اتنا حدود اتنی زمین چھوڑ دے گا فلسطین کے لیے، وہ اتنی چھوڑا ہے، اس سے زیادہ چھوڑا ہے. اور یہ ماپم تٹپی یہ چالو ہو چکی ہے. اب یہ سارا کچھ منڈے کے دن بیٹھ کے طے پائیں گے اور لکھت پڑھت ہو جائے گی. اور لیکن پھر بھی یمن جو سمندر کے راستے اس کے جو بوٹس آتے ہیں کھانے پینے کی اور اس کا جو ہتھیار وغیرہ آتا ہے وہ ابھی بھی جانے نہیں دے گا بول دیا اس نے. اگر چاہے گا تو یا ڈبا دیں گے یا لوٹ لیں گے. اس کی وجہ جب تک یہ لکھت پڑھت نہیں ہوگی اس کے یہ باتوں پہ یہ عمل نہیں کرتا، اس کو اس کی بات پہ کوئی بھروسہ اور کوئی یقین نہیں ہے. یہ صاف کہہ دیا ایران نے، کیونکہ بھئی ایسے کئی مرتبہ 2-3 مرتبہ دھوکے کھایا ہے یمن بھی، ایران بھی، سمجھے، قطر بھی. حالانکہ قطر نے جس طریقے سے جو بات چیت کرائی تھی ہمیشہ اس کو قطر کو دھوکہ ہی ملا. اور قطر کے تھرو یہ لوگ بات چیت رکھے تھے، قطر کے تھرو بات چیت کرے تھے. آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے. اب یہ لاسٹ جو میٹنگ ہوئی تھی GCC کویت کے اندر، یہ میٹنگ کے اندر جو باتیں ہوئی تھی یہ پختہ ہوئی باتیں، 100% صحیح بھی ہے باتیں. حالانکہ میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، اس میں ہم بھی ہے، چائنا بھی ہے، لیکن سب سے پہلے جو فلسطین کے لیے جو بات کہی گئی تھی ابھی فلسطین کے لیے وہ بات پوری ہو رہی ہے. اور دوسری چیز ترکی کو بھی جو وان کیا گیا تھا جو کردیوں کے اوپر جو سیریا میں جو اٹیک کیا تھا، اب اس کو دوبارہ ایسی نجیز حرکت نہیں کرنا بول کے OIC نے صاف کہہ دیا تھا. حالانکہ OIC کا ممبر ہے ترکی، رجب طیب اردگان خود OIC کا ایک ممبر رہنے کے باوجود اس نے غلطی کرا بول کے اس کو سننا پڑا، اور اس نے یہ بات مانی بھی ہے اور اپنی غلطی کا بھی احساس ہوا. یہ بہت بڑی بات ہے. اور اس نے کہہ دیا ہے کہ میں ایسی حرکت دوبارہ نہیں کروں گا. بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، یہ بہت خوشی کی بات ہے، یہ بہت اچھی بات ہے. ایک ٹائم سے فلسطین کو آزاد کرانے کی چکر میں تھے اور فلسطین کے لیے جو کامیں انجام دیے گئے، جس طریقے سے فلسطین کی سپورٹ کی گئی اور جو فلسطین کی معصوم جانیں جو شہید ہوئی اور جو مساجد کے اندر اندھادھند فائرنگیں کی گئی، وہ ساری چیزوں کا حساب کتاب لیا جا رہا، وہ بھی صحیح معنوں میں اور صحیح طریقے سے. حالانکہ جتنے جانیں فلسطین کی گئی ہے اس سے زیادہ اسرائیل کے بھی جا چکے ہیں. فلسطین کا دکھ کر آیا، اس کا چھپا رہا انہیں خود، اس کی وجہ اس کی عزت جا رہی ہے نا بھائی. کیونکہ انہیں تھوڑے 30 مرخہ بنے پھرتے تھے، بڑے بڑے باتیں کرنا، لوگوں کے اوپر ظلم کرنا، لوگوں کو ڈرانا دھمکانا، یہ ساری چیزیں ان کے پچھواڑ سے نکلے ہیں. اس لیے انہیں یہ چیز دبا رہے. بہرکیف منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.